الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے لیے، آپ سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے یہ خبر یقینی طور پر بہت اندوہناک ہے، بڑا صدمہ ہے، مگر یہ خبر آیت اللہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ کے لیے قرآن مجید کے اعتبار سے خوشخبری ہے۔ اللہ نے انہیں قبول کر لیا، وہ جانے کے لیے تیار تھے، اپنے جانشین مقرر کر دیے، نظام طے کر دیا، آگے کا لائحہ عمل طے کر دیا، اور اپنے آفس میں بیٹھے فوج کو کمانڈ دے رہے تھے جب اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ سب کے لیے یہ وقت آنا ہے۔ ان کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، تقریباً 88 سال کی عمر ہوئی۔ 1939 میں ان کی پیدائش ہوئی، اچھے دینی گھرانے میں پیدائش ہوئی۔ ایران کے جو جتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، مشہد، نجف اور قم، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ امام خمینی کے رحمہ اللہ کے براہ راست وہ شاگرد تھے، درجے اجتہاد پر فائز تھے۔ ایرانی انقلاب کے زمانے میں امام خمینی رحمہ اللہ کے شانہ بشانہ وہ لڑے، پھر انقلاب کے بعد 2 ٹرم ایران کے صدر رہے، اور امام خمینی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد 1989 سے وہ رہبر معظم کے منصب پر فائز تھے۔ اس درمیان انہوں نے انقلاب کی روح کو سنبھالا، اپنی قوم کو سنبھالا، اپنے ملک پر بے انتہا پابندیوں کے باوجود تعلیم، تحقیق، ریسرچ، ٹیکنالوجی سب میں دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت اعلیٰ قسم کی خدمات انجام دی۔ خود بہت پائے کے عالم تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ ہزاروں لاکھوں ان کے عقیدت مند ہیں۔ ملکی، قومی، عالمی پالیسیوں کو ترتیب دینے میں بڑا اہم کردار تھا۔ اتحاد بین المسلمین کے حامی تھے۔ خطے میں جو مقاومت جاری تھی، یہ واحد آدمی تھے قائدین میں جنہوں نے بہت ڈٹ کر کے اس کا ساتھ دیا۔ اب اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کئی حملے ہوئے۔ 1981 میں ایک حملے میں داہنا ہاتھ بہت زخمی ہوا، تو آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ جب کبھی سامنے آتے تھے تو سلام بھی بائیں ہاتھ سے ایسے قبول کرتے تھے، لیکن کوئی کام نہیں رکا، ہر کام انہوں نے جاری رکھا۔ اب اس وقت جو عالم اسلام پر نئی افتاد آئی ہے، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، کفر کی طرف سے، طاغوت کی طرف سے، یہ ایک بڑی آزمائش ہے عالم اسلام کے لیے۔ بظاہر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ نمرود اور مچھر کا مقابلہ ہے، لیکن ان سب کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہو سکتا ہے
غرور اور تکبر کا خاتمہ قریب ہو۔ یہ موقع ایسا ہے کہ پورے عالم اسلام کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے، اسلام اور طاغوت کا مقابلہ ہے۔ حاشا کلّہ یہ بات دماغ میں نہ آئے کہ یہ تو شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں میں اکیلا ایران ہے اور وہاں کا اسلامی نظام ہے جو اپنے مطالعہ اور اپنے نقطۂ نظر سے ٹھیک وہ اسلام پر قائم ہے، اسلامی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں۔ جو ان کی معلومات ہے، جن باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، کبھی انہوں نے کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، کسی طاغوت کے سامنے نہیں جھکے۔ جو نہیں جھکتا آزمائش میں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم آزمائش کی ہمارے پاس شکلیں ہیں، کبھی بھوک، کبھی فاقہ، کبھی وسائل کی تنگی اور کبھی جان۔ جان تو امانت ہے اللہ کی، اس کے پاس واپس جانی ہے، سب کی جانیں جانی ہیں۔ سید خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل زندگی دی۔ رمضان کی مبارک مہینے میں، مبارک لمحات میں انہیں اپنے پاس بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو روح ہے، ان کے جو جذبات ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو ہدایات ہیں، ان کے جانشینوں کو زمین پر برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حالات ایسے ہیں میرے ایمان والے بھائیوں کہ ہم سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں ہوں، اپنے دل سے ہمیں اس وقت عالم اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر ایمان کا کوئی تھوڑا سا حصہ ہے تو اس کا یہی ثبوت ہے کہ بغیر کسی چوں چرا کے ہم عالم اسلام کے ساتھ ہوں، اس کے لیے دعا کریں۔ جنگ تو پاکستان اور افغانستان میں بھی ہو رہی ہے، دو بھائیوں میں ہو رہی ہے۔ بھائیوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کو لڑانے والا کون ہے، بھائیوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے لڑنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سمجھ دے، یہ بھی موقوف ہو۔ لیکن یہ جو طاغوت اور اسلام کی جو جنگ ہے، اس میں تو بہت یکسوئی کے ساتھ تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ یہ بڑی قیمتی ایام ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں، قبولت کی گھڑیاں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حق و باطل کے مارکہ برپا کروایا اور حق کو غالب کیا۔ اس ماہ مبارک میں اسلام اور مرکز اسلام خانہ کعبہ کو کفر سے، شرک سے آزادی نصیب ہوئی۔ کیا بعید کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اس نمرود، اس فرعون اور اس کے ان عزائم کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں قوت بازی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کی گردن دبوچ سکیں، لیکن اللہ کا ہاتھ بہت طویل ہے، اللہ کا اختیار بہت زیادہ ہے۔ وہ اگر ایک مچھر سے نمرود کو ختم کر سکتا ہے، ایک اپنی مرضی سے فرعون کو اور اس کی ساری افواج کو دریا برد کر سکتا ہے، وہ ایک ساتھ اپنے اشارے سے الگ الگ 6-7 پوری اقوام کو ختم کر سکتا ہے، جو قرآن مجید میں واقعہ ہے، قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب۔ روئیں، گڑ گڑائیں، سچ مچ روئیں گڑ گڑائیں، کہنے بھر نہیں، ایسا کہ آسمان ہل جائے۔ سنے گا اللہ رب العزت، بہت ہو گیا ہے ظلم، بہت لوگ مارے گئے ہمارے فلسطین میں، ابھی یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنی شہادتیں ہوں گی۔
کتنا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت ان جذبات کو قبول فرمائے، شہادتوں کو قبول فرمائے۔ امت بڑی برے حال میں ہے، اللہ رب العزت سرخروئی عطا فرمائے، ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اس نے جو اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں ان مشکل حالات سے باہر لے آئے۔ آزمائش میں سے گزرتے بہت دن ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے۔ یہ جو اس صدی کی سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے سید علی خامنہئی کی، اللہ رب العزت ان کا مقام، اللہ رب العزت ان کی شہادت سے، ان کے خون کے قطرے قطرے کو اسلام کی آبیاری کا سبب بنائے، ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا فرمائے۔ شہادت تو مومن کی آرزو ہوتی ہے، اس شہادت پر غم اور شکوہ نہیں، بلکہ جس راستے میں وہ شہید ہوئے ہیں اس راستے پر چلنے کا ارادہ کرنا چاہیے، عزم بنانا چاہیے، موقع ہو تو اس میں کودنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس طرح کا ہمیں ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔